مدینہ عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. الحمدللہ آج 19واں روزہ ہم نے اختیار کیا. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قبلہ آپ کے پاس پہلے سے بھی سوالات موجود ہیں, میں چاہتا ہوں ان کے جوابات. جی بھائی نے غالباً پڑوسی ملک سے کویشچن کیے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر پورے جسم میں باڈی پین چل رہا ہے تو کیا ہم بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اگر تو درد اتنا ناقابل برداشت ہے کہ کھڑے ہونے سے برداشت نہیں ہوتا اور بہت زیادہ پین ہے اور بیٹھنے سے کم ہو جاتا ہے اور آپ ایزیلی نماز پڑھ سکتے ہیں پھر تو بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر کھڑے ہو کے بھی پین ہے, بیٹھ کے بھی ہے اور کھڑے ہونے سے اس پین کا کوئی تعلق نہیں ہے پھر تو آپ کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہوگی. یہ ذہن میں رکھیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو سجدے پر قادر ہوتا ہے, سجدے پر, اس سے قیام ساقط نہیں ہوتا. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر کھڑے ہونے میں مثال کے طور پہ تھوڑی دیر تو کھڑے رہ سکتے ہیں, پھر پین شروع ہو جاتا ہے تو جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں اتنا کھڑا رہیں, پھر بیٹھ کے نماز ادا کر لیں. ٹھیک ہے نا, یہ آسانی ہو جائے گی. اور دوسروں نے کہا کہ جیسے نماز میں ہماری نماز کوئی اور ادا نہیں کر سکتا کیونکہ بدنی عبادت ہے, تو کیا حج بدل بھی پھر ہم کسی اور سے نہیں کرا سکتے, خود کریں گے؟ دیکھیں حج بدل کا تو تصور ہی یہ ہے کہ آپ جب نہیں کر سکتے تو کسی اور سے کرواتے ہیں, اور اس حج بدل کا جب تصور دے دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نیابت جائز ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ ہے. بالکل. جو خالصتاً بدنی عبادت ہیں وہ کسی اور کی طرف سے کوئی نہیں کر سکتا, جیسے نماز اور روزہ. لیکن حج چونکہ مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ ہے تو یہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے, آپ کسی سے بھی حج بدل کروا سکتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں میں نے کسی کو ترغیب دی کہ غریب ہے اور مجھے کچھ زکوٰۃ ان کو دے دیں. انہوں نے 10,000 دے دی, تو لیکن جب میں چلا تو میں نے دیکھا کوئی اور بھی مستحق تھا تو کچھ میں نے اس کو دے دی. تو کیا یہ صحیح ہو گیا کہ نہیں؟ دیکھیں اگر سامنے والے کو پتہ ہوتا نا کہ کون ہے اور وہ خاص خود مینشن کر دیتا کہ اس کو ہی دینا, جیسے ادارے کو یا کسی خاص شخص کو, پھر تو آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے. اور اگر آپ نے مطلقاً لیا کہ کوئی غریب ہے اس کو دینا ہے تو اس کے ذہن میں تو کوئی خاص آدمی نہیں ہے نا, اس نے آپ کو دے دیا, کوئی کلی وکیل بنایا ہے, اس میں آپ کسی اور مستحق کو بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ کالرز ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے. جی میرا فرسٹ کویشچن ہے کہ جوتے کے جو سولز ہوتے ہیں اکثر اس میں نجاست لگ جاتی ہے تو اس کو دھونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو اس کو اگر ہم زمین پہ اس کو مار کے یا رگڑ کے ہم اسے پاک کر سکتے ہیں, یا پھر 3 دفعہ کپڑوں سے اگر پوچھ کے اسے پاک کر لیا جائے تو وہ ٹھیک ہوگا؟ اور سیکنڈ کویشچن یہ کہ گھر میں بہت سے لوگ جو ہے ناپاکی اور پاکی کا خیال نہیں کرتے اور نجاست پھیلنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے, تو کیا ہم مکلف ہیں کہ ان کی چیزوں کو پاک ہم کریں گے یا وہ ہمارے لیے پاکی کا حکم ہوگا؟ اور اسی طرح گلی وغیرہ میں جو توے وغیرہ کی بیٹ گری ہوتی ہے تو آف کورس ہم اسے باہر تو نہیں جا کر پاک کر سکتے, اور اکثر پھر لوگ اس طرح پانی وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں جو پھیل کے ہمارے گھروں تک بھی آ رہا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں کیا حکم ہوگا کہ وہ ہمارے لیے پاکی کا حکم ہوگا یا پھر؟ جی شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو تینوں کو. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی مفتی صاحب کو بھی میرا سلام ہے بہت. وعلیکم السلام. جی میرے 3 سوال تھے. میرا ایک سوال یہ کہ اگر کوئی مرد ہے اسے یورینیشن کا مسئلہ ہے, جیسے پیشاب کے قطرے وغیرہ نکل جاتے ہیں, تو وہ حالت احرام میں پیمپر وغیرہ باندھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ کہ ایک عورت اس کے پاس 3-3.5 تولہ سونا ہے اور اس کے مرد کو مکان کا حصہ ملا تھا 10-12 لاکھ روپے جو اس نے کاروبار میں لگایا ہے, تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے؟ اور تیسرا میرا سوال یہ کہ اگر بیٹی اپنی کمائی کا کچھ حصہ والدین پہ خرچ کرے بنا شوہر کی اجازت کے تو کیا وہ گناہ گار ہوگی؟ کتنا حد؟ جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ہم سوالات کے جوابات لے لیتے ہیں مفتی صاحب سے. جی مفتی صاحب. دیکھیں جوتے کے اگر تلوے کے اندر نیچے کوئی لگی ہے چیز تو اس کو پاک کرنا کوئی لازم نہیں ہوتا کیونکہ اس پہ نماز تو پڑھنی نہیں ہے. ہاں اگر آلودگی کا اندیشہ ہے کہ صحن میں چلیں گے تو نشان وغیرہ بن جائیں گے تو پھر وہی طریقہ جیسے بہن نے فرمایا کہ مٹی وغیرہ کوئی ہو اس پہ اچھی طرح رگڑ دیں اور نجاست کا اکثر حصہ نکل جاتا ہے تو بس پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر فرض کر لیں مردوں کے جوتے ہوتے ہیں جیسے بعض اوقات اسی میں وہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, جیسے روڈ وغیرہ ہوتی ہے اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر اگر گاڑھی نجاست ہوتی ہے تو یہی طریقہ ہے جیسے بہن نے کہا کہ رگڑ کر اس کے تمام اجزاء جب نکل جائیں گے تو وہ پاک کہلائے گا. اور اگر اس پہ لکوڈ لگا ہے اور وہ خشک ہو گئی ہے تو پھر 3 دفعہ دھونا ہوگا. اب اس میں نچوڑنا تو ہوتا نہیں ہے, اس میں یہ ہوتا ہے ایک دفعہ پانی بہائیں اس کو لٹکا دیں حتیٰ کہ قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں, پورا خشک ہونا نہیں, قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں, پھر دوبارہ دھوئیں, پھر رکھ دیں, قطرے ٹپکنا موقوف ہوں, پھر تیسرا مرتبہ دھوئیں اور لٹکا دیں.
جب تیسری مرتبہ قطرے ٹپکنا موقوف ہوں گے تو پاک ہو جائیں گے. تو یہ وہاں مرد تکلف کر لیں کہ جہاں ان کو گمان ہو کہ ہمیں جنازہ وغیرہ پڑھنا ہوگا، ورنہ جوتے بس رگڑ کے صاف کر لیں. اس میں اگر اسمیل وغیرہ ہے بہت زیادہ تو دوسرا کوئی طریقہ اختیار کر لیں، ورنہ اتنا ہی کافی ہے. یہ کہتے ہیں کہ گھر والے اگر خود ناپاکی کا خیال نہیں کرتے تو کیا ہم ان کے کپڑے وغیرہ پاک کریں؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک ناپاکی کا اثر ان کی ذات تک محدود رہ سکتا ہے، آپ تک نہیں پہنچے گا، تو اس صورت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ خود مکلف ہیں وہ کریں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ان کے اثرات ہم تک پہنچ جاتے ہیں، جیسے ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں، سب کے ساتھ دھل جاتے ہیں. ایسی صورت میں ان کو پہلے کہا جائے، اگر وہ نہ مانیں تو پھر آپ خود ایسا تکلف کر لیں کہ اس کو پہلے پاک کریں اور پھر واشنگ مشین میں ڈالیں. یا واشنگ مشین میں جب سارے ڈال دیے اور نکالیں تو صابن وغیرہ نچوڑ کر ایک دفعہ 2-3 جوڑے جیسے ایک بالٹی میں ڈال دیں، اس کو پورا بھر دیں اور پانی مسلسل گرنا چاہیے اور ایک طرف سے بہنے لگے. آپ ایسا اس کو دبا دیں تھوڑا سا کہ کپڑے کی کوئی حصہ پانی کی سطح سے باہر نہ ہو، تو یہ تھوڑا سا پانی بہے گا، یہ پاک ہو جائیں گے. تو جو واشنگ مشین میں پاک ناپاک ڈل جاتے ہیں نا، ہم اس کو بالٹی سسٹم کہتے ہیں. بالٹی سسٹم سے پاک کر لینی چاہیے سب کو، تو سب کے لیے استعمال ہو جائیں گے. ٹھیک، کال لے لیں آپ. ٹھیک، کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر تصویر لگی ہو تو نیچے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ مرد و خواتین کے لیے اعتکاف کے دوران موبائل فون کا استعمال کرنا کیسا؟ اور دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی پاکستان میں صدقہ فطر ادا کر کے عمرہ پر چلا جائے تو وہاں جا کر دوبارہ صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا؟ اچھا جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. جی مفتی صاحب. جی تیسرا کویشچن بہن نے کیا تھا کہ کوے کی بیٹیں بعض اوقات گری ہوتی ہیں تو لوگ پانی میں نہ بہاتے ہیں تو وہ ہمارے گھر کے اندر یا گھر کے سامنے آ جاتا ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے کوے کی بیٹ ناپاک ہوتی ہے اور پانی میں گر جائے تو پانی کے ساتھ جیسی ملے گی اس کو ناپاک کرے گی. اگر قلیل تھوڑا پانی ہے تو بالکل اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اگر فرض کر لیں آپ کے صحن میں ہے نا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو گیلے کپڑے سے صاف کر دیں اور پھر زمین کو خشک ہونے دیں. جب زمین ہوا وغیرہ سے خشک ہو جائے گی تو پاک ہو جائے گی. بس اس میں پانی بہانا یا دھونا لازم نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ایسا خود گھر میں جیسے جوائنٹ فیملی ہے وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو پھر پیار محبت سے منع کریں کہ یہ ناپاک ہو جائے گا سارا صحن، آپ ایسا نہ کریں. اور اگر کر بھی دیں تو تھوڑی دیر رک جائیں ذرا، تاکہ ہوا یا گرمی سے صحن مکمل طور پہ خشک ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے، بس اس پہ نجاست کا رنگ اور اسمیل وغیرہ ختم ہو جائے تو زمین پاک. وائپر وغیرہ سے اگر یہ اہتمام کر لیا وائپر سے کر لیں تھوڑا سا. وائپر تھوڑا پانی ڈالیں، وائپر سے کر دیں، پھر اس کو چھوڑ دیں، جب خشک ہو جائے گی تو پاک ہو جائے گی. اور میری گزارش ہے کہ میری کتاب طہارت کے مسائل و احکام لے لیں، یہ بیسٹ بک ہے طہارت کے سلسلے میں، بہت فائدہ دے گی. بہن نے فرمایا کہ کسی مرد کو پیشاب کے قطرات کا مسئلہ ہے تو کہ عمرے میں وہ پیمپر وغیرہ باندھ سکتا ہے کہ نہیں. دیکھیں پیمپر ویسے لباس عادیہ میں تو نہیں آتا، لیکن بہتر ہے کہ وہ نہ کریں. ایک ایسا کپڑا لے لیں جس کو ہم لنگوٹ کہتے ہیں نا، لنگوٹ کسنا. جیسے چھوٹے بچے پہلے دور کے اندر یہ پیمپر کا دور تو تھا نہیں، وہ اس طرح باندھ کر یوں وہاں پہ باندھ لیا کرتے تھے. ایسا پیمپر یعنی وہ لنگوٹ کس لیں اور اوپر احرام پہن لیں. پھر جب وہ اس میں اگر پیشاب وغیرہ قطرات آ جائیں تو نماز کے وقت جب آئے تو اس کو بدل لیں، دوسرا پہن لیں اور اس کو دھو لیں. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس میں بغیر سلا کپڑا ہوگا اس میں. اور عورت کے پاس 3-4 تولہ زیور ہے اور مرد کے پاس 12-14 لاکھ روپے انہوں نے انویسٹ کیے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بیوی اور شوہر کی زکوٰۃ کا الگ الگ مسئلہ ہے، وہ ان کو چھوڑ دیں. اگر زوجہ کے پاس صرف 3-4 تولہ سونا اور کوئی مال نہیں ہے تو بیوی پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں شوہر نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس انویسٹمنٹ پر زکوٰۃ ہے، وہ کسی نہ کسی شکل کے اندر ہوگی، جس شکل میں بھی ہے. جیسے مثلا مال لے کے خرید کے رکھا ہوا ہے پارٹنرشپ کے اندر، تو جو ان کے حصے کا مال بنتا ہے اس کی کرنٹ ویلیو لگا کر اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی. بچی نے کہا کہ اپنی کمائی کا حصہ عورت اپنے ماں باپ کو دے سکتی ہے کہ نہیں؟ تو بالکل دے سکتی ہے، اور اس میں شوہر کی اجازت کی حاجت بھی نہیں ہوتی. جو لڑکی کا اپنا مال ہے وہ کلی اختیار رکھتی ہے. ہاں اگر شوہر سے پوچھے مستحب ہے کہ چلو شوہر خوش ہوگا مجھ سے پوچھ کر دیا ہے، لیکن اگر گمان یہ ہے کہ شوہر الٹا ناراض ہوگا، روک دے گا صلہ رحمی سے، تو پھر ان سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، بچی بالکل مدد کر سکتی ہے. کال لے لیں. ٹھیک ہے، کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میری امی کا انتقال ہوا تھا جب، تو انہوں نے اپنا جو پہننے کا زیور تھا وہ دے دیا تھا کہ یہ میری نواسیوں کو دے دینا جب ان کی شادی ہو. تو وہ میرے پاس جب سے رکھا ہوا تھا، تو میرے ہسبینڈ زندہ تھے، میرے پاس پیسے تھے، میں اس کی زکوٰۃ دیتی تھی. لیکن اب تھوڑی مشکل ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا مجھے اس پیسے پہ زکوٰۃ دینی ہے، اس کو بیچ کے میں زکوٰۃ ادا کر سکتی ہوں یا نہیں کروں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی جناب. جی اچھا محترم، پہلے تو یہ ہے کہ میرے پاس حساب نہیں ہے پورا زکوٰۃ نکالنے کا، مطلب میرے اکاؤنٹ میں آنا جانا پیسوں کا لگا رہتا ہے، اور جو میرے پاس سونا چاندی ہے اس کا تو میں نکال سکتا ہوں، بٹ جو پیسے کا ہے اس کا میں کس طرح کیلکولیشن کروں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دیں، ان کے پاس مجھے اتنا پتا ہے کہ ان کے پاس چاندی 52.5 تولہ چاندی کا میرے خیال سے نکل سکتے ہیں پیسے، بٹ ان کے پاس سونا نہیں ہوگا 7.5 تولے کا نصاب کا نا، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کے پاس ہو بھی میں بھی یہ چانس، تو کیا ان سے بنتی ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو کس نصاب سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے تمام سوالات کو. جی سر. جی یہ کہتے ہیں کہ خالہ نے پوچھا کہ تصویر کے نیچے بیٹھ کے ہم قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں قرآن تصویر کے سامنے جو جاندار کی ہے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، قرآن پاک پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور موبائل میں اعتکاف کے اندر مرد یا عورت کے لیے موبائل ضرورتاً استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ مرد مسجد کے اندر ہوگا، بہتر ہے کہ وہ مسجد میں نہ کرے، فنائے مسجد میں چلا جائے اگر کوئی بہت ضروری بات ہے تو، کیونکہ معتکف کے لیے فنائے مسجد کے حکم میں ہی ہوتی ہے. فنائے مسجد وہ جو مسجد کی 4 دیواری میں حصہ ہوتا ہے، لیکن خاص مسجد نہیں ہوتی، جیسے وضو خانہ وغیرہ جوتے رکھنے کی جگہ. اور بہنیں چونکہ گھر میں ہوتی ہیں تو وہ اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بالکل اعتکاف میں موبائل یوز کر سکتی ہیں، لیکن بقدر ضرورت. یہ نہیں کہ آدھا پونا گھنٹہ تمہارا شوہر کیا کر رہا ہے اور ساس کہاں گئی اور اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی کہ نہیں، تو اس طرح کی باتیں کرنے کی بالکل اجازت نہیں. یکسوئی سے اپنی عبادات کی طرف مائل رہیں. اور صدقہ اگر کسی نے صدقہ فطر پاکستان میں ادا کر دیا اور اب وہ سعودی عرب چلا گیا عمرے کے لیے، تو جب ایک دفعہ ادا کر دیا دوبارہ ادا کرنے کی حاجت نہیں ہوگی. جی. اور والدہ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کچھ گولڈ دیا تھا کہ میری نواسیوں کو دے دینا. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو وارث ہوتے ہیں ان کے حق میں وصیت قبول نہیں ہوتی، تو نواسیاں بہرحال ابھی وارث نہیں بن رہی ہیں، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ جب کوئی غیر وارث کے لیے وصیت کرتا ہے تو صرف 1/3 مال میں جاری ہوتی ہے. تو آپ کی والدہ کا جتنا مال تھا بشمول اس گولڈ کے، اس کا ٹوٹل نکالیں، پھر دیکھیں جو والدہ نے ان کے لیے وصیت کی ہے، اگر وہ کل مال کا 1/3 ہے پھر تو ٹھیک ہے، ان کو دے دیں گے. لیکن 1/3 سے زائد ہے تو صرف 1/3 دیں گے، باقی وارثوں کا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور اگر کم تھا تو جو جتنا تھا اتنا دے کر باقی وارثوں کا ہوگا. دوسری بات یہ کہ وہ آپ کی ملک نہیں بنایا تھا، وہ تو امانت رکھوائی تھی، اس پر زکوٰۃ تھی ہی نہیں. یہ عرصے دراز سے دیتی چلی جا رہی ہیں زکوٰۃ اور اب بھی پوچھ رہی ہیں. اسی لیے شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہیے کہ بعض لوگ مسئلہ معلوم نہیں کرتے تو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، اور بعض اتنا خوف خدا رکھتے ہیں کہ بنتی نہیں ہے تب بھی دیتے رہتے ہیں. تو بہرحال وہ آپ کا نفلی صدقہ ہوا، اس پر آپ پہ زکوٰۃ بنتی ہی نہیں تھی، اب آئندہ اس کا تکلف کی حاجت نہیں ہے. اور ایک انہوں نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کا میں حساب کیسے کروں، اکاؤنٹ میں پیسہ آتا جاتا رہتا ہے. دیکھیں درمیانے سال میں آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، جب زکوٰۃ کا سال اسٹارٹ ہو یعنی نصاب کمپلیٹ ہو جائے تاریخ نوٹ کر لیں، جب اگلے سال وہی تاریخ آئے گی اس وقت دیکھیں یا اس وقت کتنا موجود ہے، درمیان میں کتنا گیا کتنا آیا، یہ سب کو چھوڑ دیں، اس کا حساب کریں گے بس. اور بہن بھائیوں کو اگر زکوٰۃ دیں تو اس میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ سید نہ ہو، مالک نصاب نہ ہو، مستحق زکوٰۃ ہوں، آپ کی زکوٰۃ کو اڑائیں نہیں، آوارہ گردی کے اندر ضائع نہ کریں، تو بالکل ان کو دے سکتے ہیں. اور جن کے پاس آپ کو گمان بھی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی سونا بھی ہو سکتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ ہیلو. جی السلام علیکم، سوال کیجیے گا. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں ہم کوئی سوال ذہن میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ میں 2-3 دن ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے مجھے 4 فجر میں کنوینشن، ویسے مجھے بھولنے کی بہت زیادہ بھول جاتی، تو نماز پڑھی 4 سال پڑھنے کے بعد پھر میں نے 2 سنت اور تراویح وغیرہ مکمل کر لی، لیکن مجھے کنفیوژن ہو رہی تھی، میں نے 4 سال جو ہے وہ صحیح نہیں پڑھے، تو پھر میں نے اعادہ بھی کر لیا، تو کیا اس طرح کرنا صحیح تھا؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی سر. جی ایک تو یہ ہے کہ اعتکاف میں اگر کوئی کویشچن کرنا چاہے تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں ممانعت نہیں ہوتی ہے. اور اگر کوئی پروگرام دیکھنا چاہیں جیسے سارے ٹائم وغیرہ یا دیگر کوئی پروگرام ٹی وی پر آ رہے ہیں اسلامک پروگرام، تو دوران اعتکاف ان کو بھی بہنیں گھر میں رہ کر دیکھ سکتی ہیں. اور یہ کہتی ہیں میں نے فرض پڑھ لیے پھر سنن نوافل پڑھے، اب مجھے یاد نہیں رہا کہ فرض پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے، تو دوبارہ اس کا اعادہ کر لیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. سنن نوافل کو دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں تھی. اور اگر بار بار آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں فرض پڑھے نہیں پڑھے، تو پھر اپنے دل سے کویشچن کر لیا کریں
کہ پڑھی کہ نہیں. اگر دل گواہی دے پڑھ لیے تو بس پھر شیطانی وسوسوں کا بالکل دھیان نہ کریں. اچھا. اور کوشش کریں کہ 3 پتھر پاس رکھ لیں, ایک فرض کے لیے, ایک سنن کے لیے, ایک نوافل کے لیے. 3 کلر کے رکھ لیجئے گا. جب فرض پڑھ چکے تو اس کو ایک کو اٹھا کے وہاں رکھ دیں, کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اگلی جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ تو پہلی سائڈ میں رکھا ہو تو فرض ادا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا کہ میں زمین میں نہیں بیٹھ پاتی ہوں, میرے گھٹنوں کی تکلیف ہے, تو میں قیام کر لیتی ہوں یعنی کھڑے ہو کے پڑھ لیتی ہوں, رکوع کر لیتی ہوں, لیکن سجدے میں جانا ذرا تھوڑا بیٹھنا اور اٹھنا مشکل ہوتا ہے, تو میں کرسی پہ بیٹھ کے ہی سجدہ کر لیتی ہوں. تو کیا یہ میری نماز ٹھیک ہے یا اس میں کچھ مطلب غلطی ہے؟ تو مجھے شامل کرتے ہیں آپ سوال کو. جی وہ صاحب. دیکھیں یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ جو سجدے پر قدرت نہیں رکھتا اس سے قیام بھی معاف ہو جاتا ہے. جیسے بہن کی سچویشن ہے کہ جب آپ سجدہ نہیں کر سکتی ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں, شروع سے آپ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں. اور جو سجدہ کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے قیام بڑا مشکل ہے, گھٹنوں میں درد ہوتا ہے دیگر, لیکن جب سجدہ کرنا چاہے تو آرام سے کر سکتا ہے, اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں اتنی دیر کھڑے رہیں, باقی بیٹھ کے نماز پڑھ دیں. حتیٰ کہ اگر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر لگا سکیں تو تکبیر کھڑے ہو کر لگا لیں, باقی چاہے نماز بیٹھ کے پڑھیں اور سجدہ مکمل کریں. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے مفتی صاحب سے یہ معلوم کرنا ہے, ایک دن کا اعتکاف ہو سکتا ہے؟ کیا ایک دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھ سکتے, اس کی نیت کس طرح کی جا سکتی ہے اور کس طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں, جیسے کس ٹائم سے کس ٹائم تک بیٹھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب, شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی انسان بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑ دے یعنی نہ رکھے تو پھر اس کا کفارہ کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب سنت مقدہ کسے کہا جاتا ہے؟ جب تراویح کو ایک دن چھوڑ دیا تھا, نہیں مسجد میں پڑھانے کے لیے آئے تھے, تو پھر اس کو سنت مقدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ جب انسان کی قسمت پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے, پری ڈیسائیڈڈ ہے, تو پھر دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر دعا کا کیوں حکم دیا گیا؟ ٹھیک ہے جناب. جی سب تمام سوالات آپ کے حوالے ہیں. جی اعتکاف ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے, وہ نفلی اعتکاف ہوگا. اس میں بہن نیت کر لیں کہ میں نفل اعتکاف میں بیٹھ رہی ہوں تو وہ بیٹھ سکتی ہیں. رمضان میں تو ویسے ہم روزہ رکھتے ہیں, لیکن کوئی بہن حالت حیض یا نفاس میں ہو وہ اعتکاف وہ بھی کر سکتی ہیں بہنیں. ہاں علاوہ رمضان کے اگر ہو نفلی اعتکاف میں کوئی جانا چاہے جیسے مرد وغیرہ ہیں تو اس میں روزہ وغیرہ شرط نہیں ہوتا ہے. اور انسان بغیر وجہ کے روزہ چھوڑ دے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, مستحق عذاب نار ہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا, لیکن اس پہ کفارہ نہیں ہوتا ہے, صرف ایک روزے کی قضا ہوتی ہے. اور سنت موقدہ دیکھیں, ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو آپ نے لگاتار کیا اس کا حکم بھی دیا, لیکن کبھی کبھار جواز امت کے لیے چھوڑ دیا, وہ سنت موقدہ ہوتا ہے. لیکن اگر صحابہ کرام نے کسی عمل پہ دوام اور استمرار اختیار کیا ہے تو اسی لیے کیا کہ نبی کریم کو دیکھا ہوگا یا وہاں سے ان کو دلیل ملی ہوگی, اس لیے اس کو بھی سنت موقدہ کہا جاتا ہے. اور تقدیر جو ہے وہ اللہ کے فیصلے ہیں, دعا جو ہے وہ ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ نبی کریم کی سنت ہے, لیکن دعا اللہ کے ازلی فیصلوں کو نہیں بدل سکتی, یہ کنفرم اصول ہے. حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام ازلی فیصلے کے خلاف دعا کرنے لگے تو اللہ ان کو دعاؤں سے روک دیتا ہے. میرا یوٹیوب پر تقدیر کا بیان پڑا وہ پورا سن لیں, وہ تفصیل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور کافی دیر تک ماشاءاللہ اذان کے بعد بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں. وہ صرف اس لیے کہ آپ تک ان سوالات کے جوابات پہنچ جائیں, آپ کی کنفیوژنز دور ہو جائیں اور آپ کی لائن آف ڈائریکشن درست ہو جائے. اور جب یہ سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں از روئے قرآن و حدیث تو یقیناً آپ کی زندگی بہت مطمئن ہو جاتی ہوگی اور ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا انتہائی رمضان تک, اور کل ایک بار پھر ہم رحمت سار میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے شان رمضان, ہے سارے